اولیاء کرام کا سلسلہ جو نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تک اب اس کو یاد کرانے کے لیے، اسی کلمے کو یاد کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً اولیاء کرام، جس میں معاملہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے آگے نہ بڑھا ہے نہ بڑھے گا نہ اس سے پیچھے ہے۔ اسی کی تصدیق کے لیے انبیاء کے بعد اولیاء رہے کہ اس کلمے کی تصدیق۔ اب تصدیق ہے دو طریقے سے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرنا کروانا علماء کرام کا کام، اور دوسری ہے تصدیق وتصدیقم بالقلب، جو ایمان بالصف عمل کے اندر موجود ہے، اقرارم باللسان اور تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار بندہ کر لیتا، لیکن جب زبان سے اقرار کرتا ہے تو صرف مسلمان ہوتا ہے، صرف مسلمان ہوتا ہے، اور جب وہ اقرار قلب سے کر لیتا ہے تو پھر صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ تصدیق قلب سے بھی آگے جسم کے روح کے اندر چلی جائے، صرف جسم میں قلب ہی نہیں، 5 اور 5 10 حواس ہیں، خمسہ ظاہری اور باطنی، اور جب وہ کلمہ 10 حصوں کو پار کر جاتا ہے تو پھر ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اسلام سے سفر شروع ہوا، ایمان پہ آیا اور یقین پہ مکمل ہو گیا۔ یقین دلانے کے لیے صوفیاء کرام اور مرشد کریم اولیاء کبار ان کا یہ کام، اور مریدوں کا کیا کام ہے؟ اسی کلمے کی قلب سے تصدیق کر کے یقین کی منزل تک پہنچے۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ حرکات بھی چاہیے، کچھ محفلیں چاہیے، کچھ ذکر اذکار چاہیے، اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ سما بھی ہے۔ سما کا اصل کیا ہے؟ سما یہ ہے کہ اسلام نے فنون لطیفہ کا انکار نہیں کیا۔ حسن و موسیقی، حسن جو ہے وہ ایک ہے ظاہر سے، صورت سے، اور ایک حسن ہے صوت سے، صوت سے واو اور تے۔ کچھ کو ظاہری حسن اللہ نے عطا کیا جس میں یوسف علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا حسن تھا، اور کچھ کو صوت کا حسن عطا کیا جیسے داؤد علیہ السلام۔ داؤد کو اللہ نے خوشگوئی عطا کی، وہ زبور تلاوت کرتے تھے، تو زبور جب تلاوت کرتے تھے تو اس آواز کو سن کر جنات اور پہاڑ، پانی، وہ بھی رقص کرتے تھے، اور جب وہ رقص کرتے تھے تو طیور، پرندے جو ہیں وہ آواز سن کے وہ بھی مسحور ہوتے تھے، اور پھر داؤد کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ہے سما کی اصل۔ سما کیوں سنوائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ دل کی کیفیت دھڑکنے اور روح میں انتشار پیدا ہو، اور جب وہ اپنے عروج پہ جائے تو سامنے جو میر مجلس بیٹھا ہے شیخ طریقت، پھر وہ اگر کسی پہ نگاہ کرے تو جو کام 10 سال میں ہوتا ہے وہ 2 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی اصل۔ ہم اصل چھوڑ چکے ہیں، باقی علاج معالجہ سب سے بھی سے ہوتا رہا۔ مسلمان حکماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس سے فوائد حاصل کیے، اب رہ گیا ہے سراسر نقصان۔ قرآن سے اس کی اصل میں بتا دوں،
موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 7 نشانیاں عطا کی. ایک نشانی تھی کہ آپ کا عصا، تو اللہ نے حکم کیا کہ فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس پہاڑ پہ اس پتھر کے ساتھ ضرب لگاؤ تو اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے، اور تیری امت کے کتبیوں کے مصریوں کے 12 قبیلے ہیں، وہ 12 اپنا اپنا گھاٹ پہ چل لیں. پتھر پہ جب آسے کی چوٹ پڑی تو اس چوٹ کے اندر ایسا ردم تھا کہ پہاڑ پھٹ کے 12 قسم کی اقسام کی ان میں سے آوازیں آئیں اور پانی نکل آیا. پہاڑ میں فرق ہوتا ہے. ایک پہاڑ ہوتا ہے وہ جس پہ اللہ کا ذکر بھی کریں اسے پرواہ نہیں ہوتی. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے گر پڑتے ہیں، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں دور کی طرح، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ خشیت الہی کی وجہ سے ان میں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، پانی نکل پڑتا ہے. یہ تھی اصل، اس کو ہم نے بھول دیا. صوفیوں کا کام کیا تھا؟ صوفیوں کا کام یہ تھا کہ اندر کی کیفیت پہ ضرب لگا کے باطن میں اس کے اثرات آ جائیں. ساری کائنات ولی نہیں ہوتی، ساری کائنات صالحین فقراء بھی نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جن کی ارواح پہ وہ اثر ہوتا ہے. اب یہ اثر ازل سے کس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے؟ یہ بھی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سلسلے چلے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری سلسلہ چلا خلافت راشدہ، حق 4 یار. لیکن عجیب بات ہے کہ تینوں کو تو مانتے ہیں، تو چوتھے کی باری آئی تو بگڑ جاتے ہیں، وہاں درد پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 نہیں 5 تھے. وہ 6 مہینے مولا حسن کی مدت شامل کریں تو وہ 30 سال گزرتے ہیں، بنتے ہیں، ورنہ نہیں بنتے. ان کی خلافت کے بغیر نہیں بنتے. وہ تھے خلافت ادھر چلی. نظام باطن کدھر چلا؟ نظام باطن مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ہاتھ. وہ نبی نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا. نبی نے دیا کہ نظام ظاہری نماز روزے شریعت کے احکامات یہ کروائیں گے، باطن کی اصلاح آپ کرو گے. کیوں؟ ابھی صرف 30 سال گزرے ہیں. 30 سال بعد ہی امت کے اندر ایسے تغیر آ گئے کہ اللہ کے بندے وہ دور خلافت اور بادشاہ چھوڑ کے پہاڑوں کو بھاگ گئے. آپ تاریخ پڑھیں، اہل بیت کے بعد، خلافت کے بعد کون آئے؟ بنو امیہ. اس کے بعد کون آئے؟ بنو عباس. اور ان کے بعد کون آئے؟ بنو عثمان. اور پھر کون آئے؟ انگریز. ایسا نظام بگڑا جو آج تک نہیں سنورا. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے پنجتن پاک کے ہاتھ میں دی. کہ باطن کا کوئی بھی کام چلے گا، سلسلہ چلے گا تو مولا کائنات سے چلے گا. ادھر خلافت راشدہ چلی، ادھر مولا علی مرتضیٰ سے 2 ہستیوں نے روحانی فیض لے لیا. پہلی ہستی حضرت اویس کرنی اور دوسری ہستی خواجہ حسن بصری، اور دونوں کوفے میں تھے. حضرت علی مشکل کشا ان کے پاس پہنچے. اویس کرنی کو جو نسبت عطا کی تھی، نبی نے جو امانت دی تھی، ان کے حوالے کی. اور اویس حسن بصری کو جب کوفہ میں ملے تو حسن بصری نے پوچھا کہ مولا کائنات، میں ایک چھوٹا سا مؤذن ہوں،
کلمہ کلام کرتا ہوں. مولا نے سارے کوفے کے ممبر توڑ دیے، صرف حسن بصری کا ممبر رہنے دیا. کیوں؟ حسن بصری نے مولا کائنات سے وضو کی ترکیب کہ مجھے وضو کرنا سکھا دے. کیا وہ وضو کرنا نہیں جانتے تھے؟ لیکن وضو کیسے ہوتا ہے اور باطن میں اس کی کیا نیت ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہ مولا کائنات ہے. مولا کا مقام آج تک وہی. ایک اور آخری بات بڑے نقطے کی بتاؤں گا. تاریخ میں اختلاف کچھ نہیں، محبت ہے. ہم نے اختلاف بنا لیے. ایک دن تینوں خلیفہ کٹھے چل رہے تھے. ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق اور درمیان میں حضرت علی. ان دو صحابہ کے قد ذرا لمبے تھے. حضرت مولا علی کا قد چھوٹا تھا. تو ابو بکر صدیق اور مولا کو دیکھ کے عمر فاروق کہنے لگے، ہے علی آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں یا علی بین لنا نون، ایسے جیسے دو لاموں کے درمیان نون ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نون تو ہوں، لیکن یہ نون اگر نکل جائے تو صرف لا ہی رہ جائے. یہ تھا ان کا کمال. وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے. اب دیکھیں نظام باطنی چلتا چلتا کائنات میں سلسلے چلتے چلتے سیدنا وارث علی شاہ کے ہاتھ میں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، شجرے چلتے ہیں 50 60 نام ہے، فلاں کے واسطے سے فلاں کا فلاں کمری. سرکار وارث پاک نے بات ہی ختم کر دی اور جو کچھ لیا سب سے پہلے نبی کے در سے لیا. نبی نے حکم دیا کہ مولا کائنات کے قدموں میں جائیں. وہاں سے لیا، وہاں سے حکم ہوا کہ حسن و حسین کے پاس جائیں. یہ تاریخی بات ہے، آپ سلسلے والے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ وہ فیض لے کے جب واپس آئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عالم پناہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا اور یہ سلسلہ آپ تک کیسے پہنچا؟ آپ نے شخص کو کہا تھا کہ نجف اشرف جاؤ، وہاں سے 52 نگینے موئے نجف کے اور 52 درے نجف کے لے کے آؤ. وہ لے کے آئے تو سوال کیا تو سرکار نے مذاق سے پوچھا موئے نجف بھی لائے، درے نجف بھی لائے، تصویر نجف بھی دیکھی ہے؟ کیا حضور ہم نے تو سنا بھی نہیں. عرض کی حضور آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کو دیکھ کے تو یہ حال ہوا. آپ کا سلسلہ وہ ہے جو براہ راست مولا علی مشکل کشا پنجتن پاک سے جڑا ہوا. اسی لیے اس سلسلے میں کوئی تیسرا واسطہ نہیں. فقراء میں ہیں. یہ فقراء کون ہیں؟ یہ قندیل بردار ہیں، شمع اٹھا کے پھر رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں. مرکز ایک ہی ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس روشنی میں، اس جھنڈے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ قافلہ بننا چاہے تو آ جائے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، پھر واپس پھر کسی کو پکڑے پھر لائیں، جمع کر دیں سرکار کے قدموں میں. پھر سرکار نے جب اپنے پاس سب کچھ رکھا ہوا ہے تو پھر اس سلسلے میں کون سی کمی؟ کوئی. جو اس سلسلے کو دیکھ کے بھاگے. ایک اور بات سرکار عالم پناہ نے فرمایا جو سلسلہ وارثیہ کے اندر داخل ہوتا ہے وہ پھر کہیں نہیں جا سکتا، اور جو دوسرے سلاسل میں چاہے تو ادھر آ جائے ہم لے لیتے ہیں. یہ خاص شان ہے. اب
دیکھیں اتنی سی بات یاد رکھیں کہ آپ بھولے ہوئے ہیں سبق. خدا کے واسطے توجہ کریں سلسلے کی تعلیمات کی طرف، حضور وارث پاک کی تعلیم کی طرف، اور قریب پہنچے. آپ نے ہاتھ پکڑتا ہے، اگر پکڑ لیا ہے تو کس لیے پکڑا ہے؟ مال دولت اولاد کے لیے نہیں، اندر کے یقین کے لیے. جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ کا تقویٰ اس قابل ہو جائے کہ جب اللہ کی طرف سے صدا آئے بلاوے کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا اب میری طرف، الی راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. جب اللہ کی طرف صدا آئے تو آمنا و صدقنا کہنے کے لیے دل تیار ہو، اور جب دل ہوگا تیار، تصدیق ہو جائے گی کلمے کی، تو پھر قبر حشر نشر میں سرکار وارث پاک جانا اور آپ جانا. اتنی سی بات ہے. بہت قریب بیٹھے ہیں، چراغ کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھ نہیں. سرکار کی طرف توجہ کریں، سما بھی سنیں لیکن واعظ بھی سنیں، تعلیم بھی لیں. آپ جو ذکر چاہیں، سرکار فرماتے ہیں ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں اور سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کوئی ذکر فکر نہیں اور سب کچھ ہے. گویا کہ وہ لاکھوں کا مجمع ہوگا، اگر لاکھوں کو بتائیں گے تو ایک کلمہ نہیں بتائیں گے، لاکھوں کے حسب حال بتائیں گے کہ جو اندر کیفیت چل رہی ہے اس کے مطابق. اس لیے وارثی ہونے کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا